وہاں جو فرمایا گیا فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واتموا البائس الفقیر، وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے۔ دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی، ہر رسول کی امت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں گی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، 20 25 ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں، پھر ان کو گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، ان کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مہندی لگا کر، بہرحال وہ چیزیں جو ہے یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات کا جو نظام اسلام ہمیں دیتا ہے اس میں سے ایک بڑی اہم عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی اصل میں کچھ نہیں ہے مگر ہماری اپنی جان کی نظر ہے۔ گویا ہم ایک جانور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اے خداوند، آج تو ہم اس جانور کو تیرے آگے قربان کر رہے ہیں، کل اگر ہمیں اپنی جان بھی تجھے پیش کرنی پڑی اور ضرورت اس چیز کی دائی ہوئی کہ ہماری جان بھی تیرے دین کی سربلندی یا کسی مقصد کے لیے درکار ہے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے۔ گویا قربانی اصل میں ہمارے اپنے جان کے اس پہلو کا نام ہے کہ ہم وہ جان جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لے کے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے اور یہ معلوم ہے خود قرآن کے مطالعے سے بھی اور بائبل کے مطالعے سے بھی کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی ایکسیپٹ کر لی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ بائبل کی یہ تصریح ہے کہ حضرت جو حابیل ہیں، حضرت آدم کے جو بیٹے حابیل ہیں، ان کی قربانی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا۔ ان کی قربانی دراصل کچھ فرسٹ بورن فلاک کی تھی، گویا ان کے جو پہلوٹے تھے بعض جانوروں کے جو ان کے شیپ اور فلاک میں سے تھے، ان کی قربانی انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ قربانی کی یہ رسم اور یہ عبادت ظاہر ہے کہ بعد میں بھی جاری رہی ہوگی، مگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں اس کی پھر غیر معمولی اہمیت ہو گئی۔ یہ معلوم ہے قرآن مجید سے کہ حضرت ابراہیم کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں وہ اپنے بیٹے، اپنے عزیز فرزند حضرت اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں یہ خود ایک تعلیم کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور خواب کے بارے میں یہ بات بھی بالکل معروف ہے کہ اصل میں اس میں کسی حقیقت کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے، کسی حقیقت کو سمبلائز کیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے، اب جب کسی چیز کو آپ قربان کرتے ہیں اور خواب میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے تو دراصل یہ اس چیز کی سمبل ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ قربان کر رہے ہیں اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے۔ گویا حضرت ابراہیم نے جب اسماعیل کی یہ قربانی دیکھی تو ان سے تقاضا یہ تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں۔ تاہم چونکہ انہوں نے قربانی کی جو شکل دیکھی ہے، فارم دیکھی اس پورے خواب میں، وہ یہ تھی کہ وہ فی الواقع حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی تعبیر کرنے کے بجائے جیسا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا انہوں نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور یہ انہوں نے تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ گویا کہ یہ مطلوب تو نہیں تھا، آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور چونکہ یہ حضرت ابراہیم کی غیر معمولی اوبیڈینس، غیر معمولی فرما برداری کا ایک بہت بڑا اظہار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کرتے ہوئے پھر ایک باقاعدہ عبادت کے طور پہ مختلف جنریشنز میں اس کو مشروع کیا، اور تاہم اس کی شکل وہی رکھی کہ یہ ایک آپشنل عبادت ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، اور یہ وہی عبادت ہے جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں اور حج اور عمرہ میں بھی کرتے ہیں۔
جہاں تک قربانی کے مقصد کا تعلق ہے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ جب ہم کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم تکبیر کہتے ہیں، اور تکبیر خود کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے، اس کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اور قربانی کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اصل میں یہ ایک نظر ہے اپنی جان کی۔ ہم جب ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ذبح کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے اس فعل سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے خداون، آج تو ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں آپ کے آگے، کل اگر ہماری اپنی جان کی بھی ضرورت پڑی تو ہم اس کو پیش کر دیں گے۔ تو گویا قربانی ایک سمبولک چیز ہے۔ قربانی کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک علامت رکھتی ہے، وہ فی الواقع اپنی اصل میں اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جس کو سمبلائز کرنا پیش نظر ہے۔ جہاں تک قربانی کی شریعت کا تعلق ہے تو اس میں بھی کچھ باتیں بالکل متعین ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ متعین ہے کہ تمام انعام کے قسم کے جو چوپائے ہیں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر ان جانوروں کو بے عیب ہونا چاہیے اور مناسب عمر میں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو تیسری بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت مقرر ہے وہ 10 ذی الحج کو، یعنی عید کے دن کو، خود عید کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ چوتھی بات جو اس سلسلے میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ قربانی کے جو دن ہیں یہ وہ دن ہیں کہ جب حاجی مزدلفہ سے لوٹتے ہیں اور منی میں قیام کرتے ہیں، اور ان دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ اور پھر ان دنوں کو چونکہ ایام تشریق کہا جاتا ہے تو اس میں کچھ جدید اور کچھ مزید چیزیں ہیں جو ایڈ کر دی جاتی ہیں، اور ان میں سے جو چیز ایڈ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر باجماعت نماز کے بعد جو نمازی ہیں پھر وہ مل کے کچھ تکبیرات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ نہ صرف قربان کرنے والے خود کھا سکتے ہیں، بلکہ جن کو وہ آگے کھلانا چاہیں، خواہ وہ امیر لوگ ہوں، ان کے اپنے رشتہ دار ہوں، اور خواہ وہ غریب غربا ہوں، ان کو بھی وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ قربانی کے بارے میں بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے مذہب میں بتائی گئیں، اور چونکہ قربانی کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو عام طور سے انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو ضروری ہے کہ اس کے فلسفے پہ غور کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، اور چونکہ یہ نظر ہم پیش کرنے کا طریقہ ایک سمبولک اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک جانور کو لیتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور گویا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جانور جو آج ہم تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، کل ہماری اپنی اگر جان کی ضرورت پیش آئی تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم قربانی کے اس فلسفے کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب تک ہم اس فلسفے کو جان نہیں لیں گے، اس کو اپنے اندر راسخ نہیں کر لیں گے، قربانی کی عبادت آج کل کے ماڈرن مائنڈ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔